السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل۔ حاضر ہیں مارکیٹ کے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس کیسی رہی اور اس ویک کے جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس میں مارکیٹ کس طرح کی پرفارمنس دکھا سکتی ہے اور کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے 100 انڈیکس کا 1 آور کینڈل چارٹ، اور یہ آج کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے۔ اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو بگ پکچر میں بھی یہاں سے مارکیٹ نے بلش ٹرینڈ میں موو کرنا سٹارٹ کیا۔ یہ ایک اچھی بلش ریلی جاری ہے، مارکیٹ نے یہاں پر اپنا ایک ٹاپ ہٹ کیا 48,600 کے اوپر، اور اس کے بعد سے مارکیٹ کا ایک سوئنگ لو نظر آ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن نظر آ رہی ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ جو آج کی پرفارمنس ہے، کل مارکیٹ نے یہ ایک سوئنگ لو کا آغاز کیا تھا اور اپنی جو 20 پیریڈ موونگ ایوریج ہے اس سے سپورٹ لی تھی اور اس کے اوپر کلوزنگ دی تھی۔ اور ہم نے کل، آپ کو یاد ہوگا، یہ بات کی تھی کہ مارکیٹ کی لوور سائڈ سے نو ڈاؤٹ ایک پرائس ریجیکشن ضرور نظر آئی ہے، لیکن یہ ٹرینڈ لائن مارکیٹ لاسٹ 3 سیشن سے بریک کر رہی ہے اور اس کے اوپر ہی آکسیلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ جو کل ایک سیلنگ پریشر نظر آیا تھا، جو سٹارٹ ہوا تھا، اس سیلنگ پریشر کی آج کنٹینیوشن نظر آئی اور مارکیٹ نے اپنا ایک باٹم ہٹ کیا۔ لیکن اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی 48,000 کے لیول کو آنر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو 48,050 کے اوپر ایک ریزسٹنس تھی جس کو کراس کر کے مارکیٹ نے ہائر سائڈ پر موو کیا تھا، اس کو ابھی سپورٹ کے طور پر لے رہی ہے، اور یہ لاسٹ 4 آورز کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سپورٹ کے اوپر ہی ہے۔ تو اوور آل مارکیٹ کی آج کی اور لاسٹ 2 سیشنز کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، اور مارکیٹ اپنا ایک ٹاپ ہٹ کرنے کے بعد کلیئرلی ایک لوور مومنٹم میں موو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سچویشن اتنی کنڈیوسو نہیں ہے، سپورٹ مل رہی ہے مارکیٹ کو 48,000 کے لیول سے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ ایک سٹرونگ لیول ہے، اس سے مارکیٹ نے بارہا سپورٹ لی ہے اور ابھی بھی سپورٹ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس سٹیٹ پہ مارکیٹ اگر دیکھا جائے تو آرلی لیول کے اوپر نیگیٹو ٹرینڈ میں ہے اور ایک سوئنگ لو انڈیکیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیول کے اوپر مارکیٹ کی موجودگی 48,000 کے لیول سے سپورٹ لینا ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اپنی ریکوری جاری رکھے اور اپ سائڈ موومنٹ بنائے، لیکن اتنا ہی خدشہ موجود ہے کہ اگر یہ 48,000 کا لیول بریک ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ میں ایک جو کریکشن کی موومنٹ ہے یا ریٹریسمنٹ کی موومنٹ ہے وہ جاری رہ سکتی ہے۔ تو اس سٹیٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز بلز کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور جو سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کا وہ نو ڈاؤٹ وہ پازیٹیو ہے، سٹل کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو میجر خبریں بجٹ کے حوالے سے آ رہی ہیں اور بجٹ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر یا آگے پیچھے سینٹیمنٹ ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے تو مارکیٹ کو یہ جو سوئنگ لو کا آغاز کیا ہے اس کی کنٹینیوشن رہنی چاہیے، اور مارکیٹ میں یہ پریشر بجٹ کی جو سیشن ہے، بجٹ کے سیشن تک یہ کنٹینیو رہ سکتا ہے، اور بجٹ کے سیشن میں جب اناؤنسمنٹس کلیئرلی ہو جائیں گی پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، تو اس کے بعد مارکیٹ کو یہ اپنا کلیئر ایک ٹرینڈ بنا سکے گی۔ تو اس سچویشن میں زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے اور سیف گارڈ کرنا چاہیے، اپنا ایک سٹاپ لاس رکھنا چاہیے۔ مارکیٹ اگر 48,000 کے لیول کو بریک کرتی ہے اور اس کے نیچے اگر آرلی لیول پہ کوئی بھی کینڈل فارمولیٹ ہوتی ہے تو پھر سچویشن تھوڑی سی ایڈورس ہو سکتی ہے اور مارکیٹ ایک کریکشن کی طرف، ریٹریسمنٹ کی طرف جا سکتی ہے۔ اب وہ ریٹریسمنٹ یا کریکشن کتنی ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، بیکاز اوور آل مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو مومنٹم ہے، وہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ ابھی کوئی اتنا سویر کوئی بیڈ نیوز نہیں آئی، کوئی مارکیٹ اتنی زیادہ مارکیٹ نے ابھی اپنا نیا ٹاپ ہٹ نہیں کیا، سٹل مارکیٹ اپنے پریویس ٹاپ کے نیچے ہی ہے، اور کافی گنجائش موجود ہے کہ مارکیٹ ہائر سائڈ پر آنے والے دنوں میں اگر یہ بجٹ کی سچویشن کلیئر ہوتی ہے تو اپنا ایک لاہے عمل بنا سکتی ہے۔ اب آرلی لیول پہ آر ایس ای کو دیکھ لیتے ہیں کہ آر ایس ای کیا سچویشن ڈپیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آرلی لیول پہ آر ایس ای کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 انالیسس سے ہم بات کرتے آئے ہیں کہ آر ایس ای مسلسل کول ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آرلی لیول کے اوپر، اور اس میں اس کی موومنٹ ڈاؤن سائڈ پہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں
ابھی تک ریکوری نظر نہیں آئی اور یہ اسی ایک اپنے چینل کے اندر ہے، اسی ایک ڈاؤن ورڈ لیگ کے اندر ہے. تو یہاں سے اگر مومنٹم ہائر سائڈ پر بنتا ہے تو آر ایس سی اس پاس سے اگین ہائر سائڈ پر موو کر سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ابھی 35 کو ہٹ کر کے واپس آیا ہے. رائٹ نو ایک سائیڈ ویز سی موومنٹ نظر آ رہی ہے اور چونکہ اینڈ پہ ہمیں ریکوری بھی نظر آئی تو یہ یہاں پہ پاسبلٹی بن سکتی ہے ریکوری کی، اور اگر یہ مزید کول ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ پھر لوور سائڈ پر مزید موو کر سکتا ہے، اس کی بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن جب سینٹیمنٹ ایک کنفیوزنگ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں تو اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے جب مارکیٹ اپنا کلیئرلی کوئی ٹرینڈ نہیں شو کر رہی ہوتی. اب چلتے ہیں ون ڈے کینڈل چارٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن نظر آ رہی ہے. ون ڈے کینڈل چارٹ کو اگر دیکھیں تو کل ہم نے اس کینڈل پہ انالیسس کیا تھا اور ہم نے کافی ایمفسائز کیا تھا کہ یہ چاروں کینڈلز اتنی اچھی کینڈلز نہیں ہیں، ٹاپ سے پرائس ریجیکشن ہے، کینڈلز بولیجر بینڈ کے ٹاپ بینڈ سے اوے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، دور ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو مومنٹم ویک ہو رہا ہے، ٹرینڈ ویک ہو رہا ہے. تو آج بھی اسی کی کنٹینیوشن نظر آئی کہ یہ انڈیسیسونیس یا سائیڈ ویز ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر، اور مارکیٹ اپنے ایک اسمال سا سائیڈ ویز چینل بنایا مارکیٹ نے اور اس کے اندر ہی موو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس میں البتہ جو پریویس دو کینڈلز تھیں ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ مارکیٹ پازیٹیو نوٹ کے اوپر کلوز ہو رہی تھی، چند پوائنٹس پازیٹیوٹی کے ساتھ کلوز ہو رہی تھی. لیکن آج کلیئرلی مارکیٹ نے ایک بیرش کینڈل فارمولیٹ کی ہے. نو ڈاؤٹ کینڈل سمال ہے، کوئی اتنا پینک سیلنگ نظر نہیں آ رہی. لاسٹ مومنٹ پہ بائنگ بھی نظر آئی اور بہت سارے ہاؤسز آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو کل سیلنگ پہ تھے وہ آج بائنگ پہ نظر آئے. تو یہ اس طرح کی موومنٹ بنتی رہتی ہے، اور جب مارکیٹ ایک انڈیسیسونیس موڈ میں یا سائیڈ ویز موڈ میں چلی جاتی ہے جہاں پہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی میجر ایک موو ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس طرح کی موومنٹ بن جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مارکیٹ پریویسلی یہاں پہ 46,000 کے لیول پہ پہنچی تھی تو وہاں پر بھی یہ اسی طرح کی موومنٹ ہمیں نظر آ رہی تھی اور بار بار مارکیٹ ہائر سائڈ اور لوور سائڈ پر موو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اسمال کینڈلز بنتی جا رہی تھی اور ایک سائیڈ ویز ٹرینڈ بنا ہوا تھا لیکن کلیئر ٹرینڈ نہیں تھا. تو وہاں سے پھر مارکیٹ نے ہائر سائڈ پر موو کیا اور ایک اپنے ٹاپ کو ہٹ کیا اور وہاں سے مارکیٹ میں کریکشن آئی. تو ابھی بھی کچھ سچویشن ایسی ہی ہے کہ مارکیٹ میں دونوں سائڈ پہ یہاں پہ موو کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اگر ڈے لیول کے اوپر دیکھا جائے تو مارکیٹ اپنا ایک ٹاپ 48,600 کا ہٹ کر چکی ہے. نیکسٹ ریزسٹنس لیول مارکیٹ کا 49,800 ہے اور اس سے پہلے یہاں پہ 48,000 کے اوپر اچھی سپورٹ ہے مارکیٹ کے پاس. اگر یہ 48,000 کی سپورٹ بریک ہوتی ہے تو جو نیکسٹ سپورٹ مارکیٹ کو ملے گی وہ وہی پرانا مارکیٹ کا جو ٹاپ ہے جو پریویسلی ہٹ کیا تھا مارکیٹ نے 47,300 کا لیول، وہ ٹاپ ہوگا اور وہاں تک مارکیٹ میں موو کرنے کی گنجائش کریٹ ہو جائے گی. اور اگر مارکیٹ 48,000 کے لیول سے اوپر ہی رہتی ہے تو پھر پاسبلٹی بنے گی کہ مارکیٹ میں ایک کنسولیڈیشن کے بعد ایک ہائر سائڈ پر موو بن سکے. اور 20 ڈی ایم میں ابھی بہت دور ہے، 46,600 کے اوپر ہے. جو نیکسٹ سپورٹ بنے گی مارکیٹ کی سیکنڈ سپورٹ بنے گی وہ 46,700 کا لیول بنے گا اور وہاں سے مارکیٹ کو سپورٹ ملے گی. ابھی اتنا کچھ زیادہ ہم انٹرپریٹ نہیں کر رہے بیکاز یہ بجٹ سیشن تک مارکیٹ ایک سائیڈ ویز موومنٹ میں رہنے کے خدشات ہیں، اور جیسے ہی بجٹ اناؤنسمنٹس آئیں گی اور کلیئرلی کوئی اور پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا بینیفٹس بجٹ میں دیے جا رہے ہیں یا کیا ایکسٹرا برڈن ڈالا جا رہا ہے انویسٹرز کے اوپر، تو پھر کوئی مارکیٹ اپنا لاہے عمل اسی طرح سے بنائے گی. البتہ یہ بات ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ سٹل اپنے ایک اوور آل بلش مومنٹم میں ہے، بلش ٹرینڈ میں ہے. البتہ اس بلش ٹرینڈ کا ایک سوئنگ لو کا آغاز نظر آ رہا ہے اور مارکیٹ ایک لوور سائڈ پر سلائٹلی سلپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر مارکیٹ کے والیومز دیکھیں تو والیومز آج کنسیڈریبلی کم لگے ہیں، 20 ڈے ایوریج سے کم ہیں اور ریڈیوس ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اس سے پہلے پریویس 2 سیشن میں والیوم البتہ اچھے لگے تھے اور والیومز اتنے پرابلمیٹک نہیں تھے، لیکن اب والیومز آج کے سیشن میں کم لگے ہیں اور مارکیٹ میں ایک سیلنگ پریشر کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اگر ڈے لیول کے اوپر آر ایس سی کو دیکھیں تو کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آر ایس سی اپنا ایک 74 کا لیول
ہٹ کر چکا ہے اور سٹل اور جو پریویس ٹاپ تھا آر ایس سی کا اس کے حوالے سے ابھی بھی آر ایس سی میں گنجائش موجود ہے کہ یہ ہائر سائڈ پر موو کر سکتا ہے. لیکن کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ اگر آر ایس سی اس ٹاپ سے نیچے اپنا ٹاپ بناتا ہے تو ایک بیرش ڈائیورجنس بھی کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ آر ایس سی کو چونکہ ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو پریویس آر ایس سی کے ٹاپ تھا وہ ہائر ہے جو کرنٹ ٹاپ آر ایس سی کا بنا ہے. تو یہاں پہ ایک کلیئرلی بیرش ڈائیورجنس ہمیں آر ایس سی انڈیکیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اگر ہم لائن ڈرا کر دیں آپ کے لیے تو یہاں پہ ہمیں ایک کلیئرلی بیرش ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے. آر ایس سی کا جو یہ ٹاپ ہے یہ پریویس ٹاپ سے لو ہے جبکہ اس کی جو کورسپونڈنس پرائس ہے وہ اس ٹاپ کے اوپر پرائس 48,600 کا لیول ہے اور جبکہ یہاں پہ 48,400 کے پاس مارکیٹ کا ٹاپ تھا. تو یہاں پہ ایک یہ بیرش ڈائیورجنس کریٹ ہو چکی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ایک ہمیں آر ایس سی ڈے لیول کے اوپر کول ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیرش ڈائیورجنس کے ساتھ ساتھ اس کی امیجیٹ ٹرینڈ لائن تھی اس کو بھی بریک کر دیا ہے. تو اب ایم آئی ٹی ٹیم کے خیال میں مارکیٹ کو یہاں پہ ایک کریکشن لینی چاہیے اور جو کریکشن مارکیٹ میں ڈیو ہو چکی ہے آلریڈی اور بجٹ کے حوالے سے ایک سینٹیمنٹ بھی جو ڈارمنٹ انڈیسائسونیس کا بن گیا ہے تو مارکیٹ میں اب ایک کلیئرلی یہاں تک کریکشن کی گنجائش کریٹ ہو چکی ہے اور مارکیٹ 47,300 کے لیول تک اپنی ایک ڈپ لے سکتی ہے. اور اس ڈپ کے بعد بہت سٹرونگ چانسز ہیں, کبھی امکان ہے کہ مارکیٹ دوبارہ اپنی ہائر سائڈ موو بنائے گی اور اس ریزسٹنس لیول کی طرف موو کر سکے گی. اور اگر اس سپورٹ لیول کو 47,300 کے سپورٹ لیول کو مارکیٹ جب ہٹ کرے گی تو وہاں پر ہم انالیسز فریش آپ کے لیے لائیں گے اور دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا مومنٹم کیسا نظر آ رہا ہے اور کیا فردر ڈاؤن ورڈ موو کی گنجائش بن رہی ہے یا مارکیٹ یہاں سے ریکور کر سکتی ہے, پاسبل ہے. لیکن رائٹ نو کافی سٹرونگ چانسز ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ اپنی ایک ڈاؤن ورڈ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہے آلریڈی, جس میں مارکیٹ نے آج ہم نے دیکھا کہ کچھ پوائنٹس لوز کیے اور ایک بیرش کینڈل فارمولیٹ ہوئی اور یہ پریشر سیلنگ پریشر آنے والے دنوں میں بھی کنٹینیو رہ سکتا ہے, پاسبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں پہلے بھی مارکیٹ نے جب یہ ریٹریس کیا تو یہ مارکیٹ نے اپنے 2 دن ایک بیرش مومنٹم شو کیا. تو ابھی اوور آل مارکیٹ میں جو مومنٹم ہے وہ کافی ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو یہ بلش ٹرینڈ جاری ہے, بلش ریلی جاری ہے, اس میں رائٹ نو کرنٹلی لاسٹ 5 ڈیز سے جو مومنٹم ہے کافی ویک ہو گیا ہے اور اس ویک مومنٹم سے یا ویک یا سائیڈ ویز موومنٹ کے بعد یہاں پہ پاسبلٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ مارکیٹ اپنی ایک جو ڈیو کریکشن ہے وہ لے سکتی ہے. اور یہ البتہ یہ جو کریکشن ریٹریسمنٹ ہوگی یہ سٹل اس کا ایک سوئنگ لو ہوگا بلش ٹرینڈ میں رہتے ہوئے ہی, اور پاسبلٹی رہے گی کہ مارکیٹ یہاں سے ریکور کرے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کریکشن میں نظر آ رہی ہے اور اس کی وجوہات جو آنے والا بجٹ ہے وہ یقیناً اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور جو انویسٹر کا کانفیڈنس لیول ہے وہ یہاں پہ ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلز کا جو ایگریشن ہے وہ ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بلز یہاں پر ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 48,000 کا لیول کروشل لیول ہے, یہ اگر بریک ہو گیا اور لوور سائڈ پہ مارکیٹ نے موو کیا تو پھر مزید 1-2 سیشن مارکیٹ نیگیٹیوٹی میں رہ سکتی ہے جب تک بجٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. اب اگر میک ڈی کو دیکھیں تو میک ڈی میں بھی مسلسل لاسٹ 4-5 سیشن سے ہم بات کریں کہ ہسٹوگرام ڈیکریز ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور جب تک یہ دوبارہ بڑھنا سٹارٹ نہیں ہوتے مارکیٹ مومنٹم گین نہیں کرے گی. یہاں پر مارکیٹ نے اپنا ایک ٹاپ ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے ہسٹوگرام ریڈیوس ہو رہے ہیں, بلو لائن واپس ریڈ لائن کی طرف آ رہی ہے. تو جو بلش ٹرینڈ کا مومنٹم ہے وہ میک ڈی بھی ویک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ مارکیٹ کے ایک سوئنگ لو کی انڈیکیشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اوور آل ٹرینڈ سٹل بلش ہے اور اگر یہ نیگیٹیوٹی کنٹینیو رہتی ہے, مومنٹم ڈیکریز ہونا کنٹینیو رہتا ہے تو پھر مارکیٹ میں ایک نیگیٹیوٹی میں انٹر ہونے کے بھی خدشات کریٹ ہو سکتے ہیں. جب تک مارکیٹ 48,000 کا لیول بریک نہیں کرتی مارکیٹ میں اس لیگ کے اوپر موومنٹ کے چانسز کم رہیں گے اور جیسے 48,000 کا لیول بریک ہوگا تو مارکیٹ 47,300 تک کریکشن لینے کی پوری فل کیپیسٹی میں آ جائے گی. تو 48,000 کے لیول کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. 48,000 کے لیول کے اوپر ایم آئی ٹی ٹیم کے خیال میں
स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अगर 48,000 का लेवल जैसे ब्रेक हो तो स्टॉप लॉस जो आपने अगर माइंड में अपने रखे हुए होंगे तो अकॉर्डिंगली मार्केट से एग्जिट करना चाहिए और फिर 47,300 के लेवल पे अपने स्क्रिप्ट्स को एक आध सेशन के बाद बाय बैक किया जा सकता है। ये सिर्फ MIT टीम का एनालिसिस है, ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसा करें। आप अपनी स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।